پنج تن کا غلام عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق جو میں نام لوں تیرا پیش کریں گے جناب افتخار حیدر صاحب صلی اللہ علیہ کملی والے جیا نہیں اور 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 کملی والے
या हबीब अल्लाह सारे हबीबा ऊंची शान वाले हबीबा ऊंची शान वाले जिनको आयो ते बहार आयो ते बहार सोने आयो ते बहार हबीबा ऊंची शान वाले हबीबा ऊंची शान वाले जिनको आयो ते बहार सोने आयो ते बहार
نہیں رہنا علی دے اتی والے آئے کدی ڈر کے نہیں رہنا ہر دم علی مولا کہنا آؤ میرے حضور کا قصہ سماعت فرماؤ صدقہ نبی خطاب ذیشان واسطے دعوت خطاب دینا محترم المقام پیر طریقت رہبر شریعت منظور نظر حضور قیوم پنجم میری مراد حضرت پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا کے اپنے مواعظ حسنہ دے نال ساڈے قلوب و اذہان کو منور فرمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری دربار عالیہ سرحن شریف دربار عالیہ چورہ شریف دربار عالیہ عیدگاہ شریف دربار عالیہ موری شریف دربار عالیہ وادی علی شریف نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله یا حبیبی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین حمد و صلاة کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لا تعداد مرتبہ صلاة والسلام کا تحفہ بھیجنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام محبوب المشائخ حضور قبلہ خواجہ محبوب الہی نسیم صاحب خاتون قصیہ پیر صاحب سرحن شریف پیر صاحب چورہ شریف دیگر الحاج پیر دوست محمد صاحب پیر بھائیوں خلفاء حضرات معزز سامعین حضرات جیسا کہ آپ تمام حضرات کو علم ہے کہ آج وادی عزیز شریف کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عرس کی تقریب ہے اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کل رات سے میں نے بغور جائزہ لیا اور مجھے وہ دور یاد آیا کہ ایک وقت تھا کہ خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانہ عالیہ موری شریف میں سرحن شریف کے سجادہ نشین تشریف لائے رامپور شریف کے سجادہ نشین تشریف لائے خواجہ نظام الدین اور یاد دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سجادہ نشین تشریف لائے اور میرے حضور خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دادا پردادا 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 پیر خواجہ شاہ جمال اللہ جمالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچے اور آپ کی اولاد کو اپنے سلسلے میں بیعت فرمایا جو نظارہ خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں نے دیکھا اور زندگی کے اندر بہت عرصہ آپ کی خدمت میں حاضر رہا آج میں بلا مبالغہ یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ خواجہ معصوم صاحب کے بعد خواجہ محبوب الہی وہ ذات ہے جن میں وہ جلوے نظر آتے ہیں جو خواجہ معصوم کے اندر نظر آتے ہیں 5 منٹ صرف بات کرنے کا موقع ملا ہے 5 منٹ کے اندر یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ شاد فرماتا ہے میرے محبوب آپ اعلان فرمائیں کہ میں نے تمہیں تبلیغ کی میں اس کا تمہیں کوئی عذر نہیں مانگتا ہاں یہ مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا میری اہل بیت سے محبت کرنا اور آپ حضرات کو صرف 2 باتیں 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ الرحمن بات کو ختم کروں گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کملی والی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر کوئی شخص مقام
ابراہیم پر روزہ رکھے اور مقام ابراہیم پر روزہ افطار کرے، اگر اس کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کی آل کا پیار نہیں ہے تو وہ جہنمی ہے۔ ان کی آل کا پیار رکھو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت رکھو۔ دوسری حدیث اور دوسری بات جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ کل رات ناصر شاہ صاحب نے آپ کو سمجھایا اور آپ فقیر کی زبانی بھی سن لو۔ عزیزان گرامی، میرے پیر بھائیوں، میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نہیں مجھے کملی والی آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھنا پڑے گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ۔ میرے کملی والی آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت امام حسین کی بارگاہ میں ایک بدو آیا جس نے مدینہ منورہ کرنے کہا کہ لوگوں دنیا میں کوئی اس وقت سخی گھرانہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اور تو کوئی نہیں، ہاں حضرت امام حسین کا گھرانہ ہے۔ حضرت امام حسین کے پاس شاہ صاحب تشریف لائے، حضرت امام حسین نے اس غلامہ کو آزاد فرمایا۔ اسی بات پر جب آپ نے غلامہ کو آزاد فرمایا تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے درمیان کوئی معمولی سا اختلاف ہو گیا، جس کی وجہ سے حضرت امام حسین بھی ناراض ہو گئے اور حضرت امام حسن بھی ناراض ہو گئے۔ میرے پیر بھائیوں سنو، اس غصے پاپ پر آنے والوں، آج ہم نے پیر بھائیوں کا ادب چھوڑ دیا، بڑوں کا احترام چھوڑ دیا، لیکن اگر ادب یا پیار پوچھنا ہے یا سیکھنا ہے یا کوئی حال رکھنا ہے تو مجھے باتی والے بابے کے پاس لے چلو جو خدا کے فضل و کرم سے سادات سے احترام کرنا جانتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں۔ میں آپ کو یہ کہوں گا، عزیزان گرامی، امام حسن مصطفیٰ ناراض ہو گئے، امام حسین ناراض ہو گئے، رات کو بھی حضرت امام حسین سے رہا نہ گیا۔ حالانکہ حضرت امام حسن کو راضی کرنے کے لیے جناب حضرت امام حسن کو جانا چاہیے تھا، لیکن آپ چونکہ غلطی پر تھے اس لیے جناب آپ نے سوچا کیا کروں، حضرت امام حسن میرے بڑے بھائی ہیں اور میں چھوٹا ہوں، اب کیسے صلح کی جائے؟ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ کہنے لگا بھائی جان آپ میرے گھر ہیں، میرے ساتھ صلح کریں۔ صلح ہو گئی، بس بات ختم۔ جب صلح ہو گئی تو حضرت امام حسین نے فرمایا اے میرے پیارے بھائی جان، جانتے ہو میں نے تیرے ساتھ صلح کیوں کی؟ جانتے ہو میں نے تیرے ساتھ صلح کا کیوں ارادہ فرمایا؟ اور میں نے کملی والی آقا علیہ السلام کا فرمان سنا، میں نے اپنے نانا جان کا فرمان سنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو پہلے صلح کرے گا وہ جنت میں سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ اے کملی والی آقا علیہ السلام کو تشریف کے نواسے السلام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر بلایا۔ میرے جتنے پیر بھائی آئے ہیں، جتنے میرے دوست احباب تشریف لائے ہیں، یہ بات سمجھ کے جانا آپ نے ان کو راضی کیا۔ جب راضی کر چکے تو فرمایا بھائی حسن بات بتاؤں میں نے تم سے پہلے کیوں صلح کی اور میں کیوں آپ کو اپنے گھر میں بلا کر صلح کے لیے لایا؟ تو آپ نے فرمایا بتائیے؟ فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے سنا ہے جو صلح پہلے کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ اے میرے ویر، آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور آپ کا حق مجھ سے زیادہ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں جس نانا نے فرمایا پہلے کرنے والا جائے گا، اپنے والا میں نے صلح اس لیے کی کہ آپ میرے پہلے بڑے بھائی ہیں، پہلے آپ جنت میں جائیں پھر حسین جنت میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب پیر بھائیوں کو اپنے پیر بھائیوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا کرے اور نبی کی آل کے ساتھ دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے دونوں کے ہاتھ پکڑے اور ارشاد فرمایا صحابہ سنو، جو ان سے پیار کرے گا، جو ان کے والدین سے پیار کرے گا، کان مائی فی الجنہ، میرے قبری والے آ کر اسلام کو فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ بلا تاخیر جگر گوشائے حضور ضیاء اللہ
عظیم علمی روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا پیر محمد مشتاق حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ بیرا شریف تشریف لے آکے اپنے نورانی بیان دے نال ساڑھے دلوں نو منور فرما دینے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سبحان اللہ ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت عکس جمال خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ خواجہ خواجگان محبوب المشائخ حضرت قبلہ خواجہ محبوب الہی دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ وادی عزیز شریف اور دیگر خلفائے اعظام مشائخ اعظام برادران اسلام بالخصوص امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے تشریف لانے والی ہستی اور چورا شریف سے تشریف لانے والی ہستی الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں مبارکباد کے کلمات پیش کیے بغیر فقیر نہیں رہ سکتا حقیقت کے اندر ہزاروں لاکھوں کا تو مجمع ہے ہزاروں ایسے ہیں جن کے چہروں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے یہاں عشق مصطفیٰ کی مہک کو تقسیم کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب آتینا کل کوثر ہم نے محبوب جو کچھ بھی عطا کیا ہے نا بے حد و بے حساب عطا کیا ہے اور اللہ کے محبوب نے بھی کرم فرمایا اپنے ان عاشقوں کے اوپر اپنے ان محبین کے اوپر آپ نے بھی فرمایا میرا خدا بھی سخی ہے اور میں مصطفیٰ بھی سخی ہوں وہ اللہ الموتی وانا القاسم اللہ الموتی الموتی اس میں فائل کا صیغہ ہے آتینا میں رب نے فرما دیا حبیب جو کچھ بھی دیا بے حد و بے حساب دیا اللہ کے رسول نے فرما دیا اے میرے غلاموں اے میرے عاشقوں میرے رب نے مجھے بے حد و بے حساب دیا ہے وَأَنَا الْقَاسِمُ اور میں نے بے حد و بے حساب تقسیم کر دیا الحمدللہ ثم الحمدللہ تقسیم کہاں کہاں ہوا حدیث قدسی کے الفاظ ہیں یاران طریقت برادران طریقت خانقاہ عالیہ کے اوپر حاضر ہونے والے خوش نصیب نبی کے غلاموں آپ کو مبارک ہو خدا نے آپ کو ایسی ہستی کا سایہ الحمدللہ جو اس درگاہ پہ آتا ہے عشق مصطفیٰ کے صدقے چہرہ بھی داڑھی مبارک سے سج جاتا ہے سر مبارک بھی زلف مصطفیٰ سے سج جاتا ہے یہی وہ خیر کثیر کی ایک دانہ ہے جو تقسیم کیا جاتا ہے حدیث قدسی بیان کر کے اجازت چاہوں گا ہم یہاں پر کیا لینے آتے ہیں میرے آقا کا فرمانے علی شان ہے
حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، سن لو یہ صدائے عام ہے محمد عربی کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، حدیث قدسی کی الفاظ، میرے غلاموں جب کوئی اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے نا، تو میں کرم کیا کرتا ہوں، کون تو احببتہ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا۔ کتنے خوش قسمت ہیں یہ لاکھوں نبی کے غلام منو ہم، جو نبی نے فرمایا اللہ کا کلام کون تو احببتہ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، غائب کی سیغوں کی ضرورت نہیں، یہاں پر تو محبوب الہی خود جلوہ فرما ہے۔ فرمایا جب میں محبوب بناتا ہوں نا تو اس کے بعد میں پھر کرم بھی کرتا ہوں۔ حدیث قدسی کی الفاظ ہیں، 14ویں صدی میں کوئی فلسفہ نہیں ہے، حضور نے فرمایا رب کا فرمان، پہلا کرم کیا کرتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، خدا فرمائے میں محبوب کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، وَیَدَہُ الَّتِی یَبْتِشُ بِہَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، وَلِسَانُهُ الَّذِی یَتَکَلَّمُ بِہِ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس زبان سے وہ کلام کرتا ہے، وَرِجْلُهُ الَّتِی یَمْشِی بِہَا، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن قدموں سے وہ چلتا ہے۔ آنے والے لاکھوں غیور عاشقان مصطفیٰ، حدیث پاک کے آخری الفاظ جو میں نے بیان عنوان کیا، میرے رب کا ان ہستیوں سے یہ وعدہ ہے، دو تاکیدوں سے وعدہ ہے، ضرور بر ضرور سے وعدہ ہے، فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ جب بھی جو کچھ بھی جتنا بھی مجھ سے مانگیں گے میں خدا ضرور بر ضرور انہیں عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا حبیب آتینا کل کوثر، محبوب آپ کو بھی جو کچھ دیا ہے بے حد و بے حساب دیا ہے۔ حضور نے فرمایا غلاموں میں نے رب کا دیا ہوا اپنے پاس سنبھال کے نہیں رکھا، خدا بھی سخی ہے، خدا کا مصطفیٰ بھی سخی ہے، اس لیے میں نے بے حد و بے حساب تقسیم کر دیا ہے۔ ہم قربان جائیں ان درویشوں کے اوپر، ان ولیوں کے اوپر جنہوں نے خیرات خدا، خیرات مصطفیٰ، فیضان خدا، فیضان مصطفیٰ کو فقط اپنے خاندان تک نہیں، آنے والے ہر غلام کے دامن کو مالا مال۔ الحمدللہ اس کے اندر نہ ہم نے شعر و شاعری کا کوئی سہارا لیا، نہ ہم نے کسی فقہ کی فقاہت کا سہارا لیا، نہ ہم نے کسی مفتی صاحب کے فتوے کا سہارا لیا، ہم نے فقط قرآن پڑھا ہے اور نبی کا فرمان پڑھا۔ خدا کہے کہ ان درویشوں کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے، یہ تو محبوب خدا کے محبوب ہیں، قرآن تو پڑھو۔ اگر حضرت سلیمان کا ادنا سا غلام جوتیوں میں بیٹھنے والا خدائی طاقت سے اشارہ کرے تو پھر ہزاروں من وزنی تخت
بلقیس آگ چپکنے سے پہلے پہلے لا سکتا ہے، اگر سیدنا سلیمان کا غلام یہ معجزہ کرامت دکھا سکتے ہیں تو پھر قرآن و حدیث سے ثابت ہے امام الانبیاء سید المرسلین کی یہ غلام بھی انگلی کا اشارہ کرے لاکھوں کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں۔ تخت لانا شاید اتنا کام نہ ہو، سائنسدانوں نے بھی جہاز ہزاروں ٹن وزنی اڑا لیے ہیں، چاند گاڑیاں بنا لی ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کے دلوں کے اندر نور ایمان بھرنا یہ اس سے بڑا کام ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اس لیے ہم ان درگاہوں پہ، ان آستانوں پہ، ان ہستیوں کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ حکم خدا بھی ہے، حکم مصطفیٰ بھی ہے، فیضان خدا بھی ملتا ہے، فیضان مصطفیٰ بھی ملتا ہے۔ ہماری نسلوں کو بھی لو کی دعائیں ہیں، خداوند قدوس حضور خواجہ صاحب کو عمر خضری عطا فرمائے، آپ کا سایہ تادیر امت مسلمہ کے اوپر قائم اور دائم فرمائے، اور عاشقان مصطفیٰ کا یہ جمع غفیر اللہ کے اس خوشخبری کے ذریعے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب، اے حبیب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوٹھے چھڑ کے دیکھ فریدا گھر گھر بلدی آگ، کوٹھے چڑھ کے دیکھ فریدا ہر گھر بلدی آگ، میں سمجھے میں تھا میں لٹی تھا لٹیا سارا جاگے، قدوۃ سالکین قرآن الواصلین حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی درگاہ کے مرکزی سجادہ نشین پیر طریقت صاحبزادہ والا شان حضرت خواجہ محمد فرید قریدہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنے خیالات عالیہ دا اظہار فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمین 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 آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرے مسلمان بھائی ہیں سب، اور حضرت سجادہ خواجہ محمود الہی سائیں جن کی دعوت پہ میں یہاں آیا ہوں، سب سے پہلے تو میں تمام اپنے بھائی جو یہاں آئے ہیں اور حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں 600 کلومیٹر سفر کر کے حضور کی دعوت پہ آیا ہوں، اور سب سے بڑی خوشی مجھے یہ ہے کہ جو چیز میں ڈھونڈتا تھا مجھے اس وادی میں آ کر ملی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ایسے کامل ولی بزرگ رہتے ہوں وہ وادی خوش قسمت ہے، اور آپ کو مبارک ہے کہ آپ جہاں جہاں سے سفر کر کے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو مرادیں پا کے آئے ہیں وہ سرکار کے چہرے کو دیکھ کے ہی پوری ہو جائے۔ ہر جگہ پہ یہ سکون نہیں ملتا۔ میں کافی درباروں پہ گیا ہوں، میرے والد صاحب سجادہ نشین دربار فرید ہیں، لیکن جو روح کا سکون
سکون مجھے یہاں آ کے ملا ہے، اللہ میری روح کو سکون کہیں نہیں ملا جیسا یہاں پہ ملا۔ اور یہ وادی میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کی خاص رحمت ہے اس وادی پر۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی یہ تعلیمات اور پیغام آپ کو دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو دیکھنے سے ہی بزرگ خود بن جائیں گے۔ اور میں بہت خوش قسمت ہوں، بہت خوش قسمت ہوں کہ میں یہاں آیا ہوں پہلی دفعہ، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ ہر سال میں حاضری دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت سرکار کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے مجھے دعوت دی ہے۔ انشاءاللہ میں اتنا خوش ہوں آج کہ آئندہ یہ مجھے نہ بھی بلائیں تو بھی آؤں۔ یہ آپ کی ذرا نوازی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں سرکار کے ہاتھ چوموں آپ کے سامنے۔ ان جذبات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کو بھی خیر و عافیت سے رکھے اور سرکار کا سایہ آپ پر قائم و دائم رہے۔ دوستان گرامی بلا تاخیر، دنیا اسلام کی عظیم درگاہ عالیہ چورا شریف کے سجادہ نشین گلے گلشن چورا شریف، عظیم علمی روحانی شخصیت، پیکر اخلاص و محبت، پیکر محبت و شفقت، حضرت شہزادہ والا شان پیر سید حسنین فاروق شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنی قیمتی اور اپنے مواعظ حسنہ کے نام ساڑھے قلوب و اذہان منور فرمان کے نعرہ تکبیر، بلند کر کے سینے میں زور لگا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا سرحد شریف، دربار عالیہ چورا شریف، دربار عالیہ عیدگاہ شریف، دربار عالیہ ماری شریف، دربار عالیہ مادی عزیز شریف، چورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستانی ذکر میں نے تمہید نہیں باندھی، خطبہ نہیں پڑھا، مجھے وقت کی نزاکت کا احساس ہے اور میں اپنے گھر میں کھڑا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے تقریر کوئی نہیں کرنی، دو باتیں کروں گا، ایک دعا دوں گا۔ الحمدللہ میری عمر ابھی 40 سال پوری نہیں ہوئی، لیکن پنڈی کے لیاقت باغ سے لے کے لاہور کا مینار پاکستان اور
کراچی کے نشتر پارک تک مذہبی اور سیاسی ہر طرح کے جلسوں کو خطاب کر چکا ہوں۔ دو جگہ ہیں جہاں میں تقریر نہیں کرتا، صرف باتیں کرتا ہوں۔ ایک دربار عالیہ چورا شریف میں سالانہ عرس پاک کے موقع پر، اور دوسرا دربار عالیہ وادی عزیز شریف میں جب بھی آؤں۔ چورا شریف بھی میرا گھر ہے اور اپنے گھر میں مہمانوں کو وقت دیا جاتا ہے، اور وادی عزیز شریف بھی میرا گھر ہے اور اپنے گھر میں مہمانوں کو وقت دیا جاتا ہے۔ ایک بات کروں گا، اس کے بعد دعا دوں گا اور بات ختم ہو جائے گی۔ پوری توجہ رکھنا، دل کی توجہ بھی ادھر توجہ ہی، ساتھ میں کھڑا ہوں، نگاہوں کی طرف ہی توجہ جائے۔ میں گزشتہ دنوں والی دربار عالیہ وادی عزیز شریف، بانی دربار عالیہ وادی عزیز شریف حضرت بابا جی صوفی محمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ ختم پاک کے موقع پہ ایک بات کر گیا تھا۔ بہت دوستوں نے کہا کہ اسے پاک کے موقع پہ اسے دہرا دو۔ میں سنگیوں کی خواہش پہ بات دہرا دیتا ہوں، کیونکہ یہ عرس پاک کی محفل ہے نا۔ ایک شعر سنا جاؤں جو میرے بابا جی چورائی کے عرس پاک کے موقع پہ خادم لکھ لایا تھا۔ وہ کہتے ہیں پھر درے یار نگاہوں میں بسانے آئے، پھر درے یار نگاہوں میں بسانے آئے، مضطرب روح کی پھر پیاس بجھانے آئے۔ آنسو آؤ، آنسو آؤ، ذرا جھوم کے رم جھم کر دو، کیوں کہ اپنے غمخار کا ہم عرس منانے آئے۔ اور جب لگی چوٹ تو دربار کی جانب دیکھا، جب لگی چوٹ تو دربار کی جانب دیکھا، حال دل سامنے خواجہ کے سنانے آئے، اپنے غمخار کا ہم عرس منانے آئے۔ دوستانی جی بکار، یہ دربار عالیہ وادی عزیز شریف دریائے چناب کے اس کنارے پہ آباد ہے، اور بابا جی صوفی محمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورچہ سے ہجرت کی، وادی عزیز شریف میں متمکن ہوئے، یہاں جلوہ افروز ہوئے۔ یہ نہ سوچنا کہ ورچہ میں کہیں ان کی جائیداد نہیں تھی، ورچہ میں کہیں وہ مالی طور پہ کمزور تھے، ورچہ میں کہیں وہ صاحب حیثیت نہیں تھے، دنیاوی حیثیت، دنیاوی مقام و مرتبہ جو لوگ دیکھتے ہیں، وہ صوفی محمد علی صاحب کا ورچہ میں بھی کسی سے کم نہ تھا۔ کہنے جدہ کھانے اودا گانے، آباد پھر ادھر چلی جاتی ہے، اودا گانے۔ میں جب تنہائیوں میں بیٹھتے ہیں نا، میں اور خواجہ محبوب الہی صاحب، تو یہ کہتے ہیں پیر صاحب میں لمحہ لمحہ کیوں نہ خواجہ معصوم کو یاد کروں، میں ہر لمحہ کیوں نہ محمد معصوم کے نعرے لگاؤں، میں ہر لمحہ کیوں نہ موری کے تاجدار کو یاد رکھوں۔ اگر ورچہ میں ہوتے تو ہم بھی اپنے دیگر بھائیوں کی طرح زمین میں گندم کاشت کر رہے ہوتے۔ یہ خواجہ نواب الدین کی مہربانی ہے کہ اس نے دنیا داری سے نکال کے ہمیں یہاں اللہ کروانے کے لیے جو ہے حق فرمایا ہے۔ اس لیے میں ہر لمحہ اپنے پیر کو یاد کرتا ہوں، ہر حال میں اپنے پیر کو یاد کرتا ہوں، ہر صورت اپنے پیر کو یاد کرتا ہوں۔ دوستانی وقار، سوچنے کی بات ہے، ورچہ سے ہجرت کی، اتنی دور دریائے چناب کے اس کنارے وادی عزیز میں آنے کی کیا ضرورت؟ 7 شہر کلیوٹ ہے، ادھر فیصل آباد ہے، ادھر سرگودا ہے، ادھر خوشاب ہے۔ بندہ کسی شہر میں جاتا ہے، وہاں سہولت ہوتی ہے، وہاں آسانیاں ہوتی ہیں، وہاں آسائشیں ہوتی ہیں۔ فقیر جنگل میں آیا، چناب کے اس کنارے پہ آیا جہاں سانپوں کا بسیرا تھا، بچا کے آیا ہے۔ ارے وہ اور ہوتے ہیں جو اپنے
اپنی سہولت کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں، محمد کے فقیر ویرانوں میں جاتے ہیں اور ویرانوں میں عشق رسول کی شمع فروزہ کر کے ویرانوں کو آباد کرتے ہیں، اور ایسے آباد کرتے ہیں کہ میں کل پیر صاحب کو ایک شعر سنایا کہ چمن کی رنگی فضا کو دم بھر میں رشک جنت بنا گئے تم، چمن کی رنگی فضا کو دم بھر میں رشک جنت بنا گئے تم، پھر وہاں پھر خزان آئی جہاں جہاں مسکرا گئے تم۔ فقیر جدھر جدھر مسکرا گیا، جدھر جدھر توجہ ہو گئی ادھر توجہ کی، ادھر بات بن گئی، ادھر توجہ کی ادھر بات بن گئی۔ چلیوٹ میں صوفی نسیم کو دیکھو، بتی چک میں محبوب عالم شاہ کو دیکھو، چنڈ پروانہ والے شاہ کو دیکھو، جدھر جدھر نگاہ ہوتی بات بن گئی، کام بن گئے۔ دوستانی سی بکار اب وہ بات کر دوں، یہاں ڈیرہ کیوں لگایا؟ ایک بندہ کہنے لگا، اس نے کہا گلاب کا پھول دیکھا، پھول کی ٹہنی توڑی، اسے توڑ کے کہتا ہے پروردگار یہ کیا کیا تم نے؟ اتنا پیارا پھول، اتنا خوشبودار پھول، اتنی اس کی مہک، اس کی گلقند بنتی ہے، اس کا عرق نکلے تو بہت سو کو شفا ملتی ہے، اس کی خوشبو تیار ہو تو جو ہے انسان کو خوشبودار کر دیتی ہے، پر اس گلاب کے ساتھ تم نے کانٹے لگا دیے۔ اور ایک لطیف سوچ والا، خوبصورت سوچ والا، لطیف دماغ والا صوفی کہتا ہے اسی شاخ کو پکڑ کے پروردگار عالم تو کتنا کریم ہے، تو کتنا مہربان ہے، تو کتنا لجپال ہے، تو کتنا عظیم ہے، تو کانٹوں میں بھی پھول پیدا کر دیا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں بابا جی محمد علی نے یہاں ڈیرہ کیوں لگایا؟ دوستو میں نام نہیں لیتا، اشارہ کرتا ہوں، ادھر چنیوٹ ہے، ادھر ربا ہے، درمیان میں وادی عزیز شریف ہے۔ میرے رب نے ان کانٹوں میں یہ پھول کھلایا، میرے رب نے ان کانٹوں میں یہ باغ کھلایا۔ آج اس باغ کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی ہے، سرہن شریف کی خوشبو چورا شریف سے ہوتی ہوئی جو عیدگاہ شریف پہنچی، وہاں سے ہوتی ہوئی موری شریف پہنچی، موری شریف سے ہوتی ہوئی بابا جی محمد علی وادی والے کے پاس پہنچی۔ آج وہ خوشبو یہاں سے بکھرتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کریم اس آستان کو سلامت رکھے، سدا بہار رہے اس باغے، کبھی خزانہ آوے، پاون فیض ہزاراں تائیں، ہر بھکھا پھل کھاوے۔ اب یاد رکھنا پیر صاحب آپ سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو بھی آتا ہے دعا بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اس کی میزبانی بھی کرتے ہیں، محبتیں بھی دیتے ہیں، جان بھی لٹاتے ہیں، آپ پہ مال بھی لٹاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا فقیر دوسروں کے لیے رب سے مانگتا ہے، اپنے لیے کم مانگتا ہے، قناعت کرتا ہے نا، فقیر قناعت کرتا ہے۔ خواجہ محمد معصوم نے سارے جہانوں کو فیض بانٹا، لیکن اپنے لیے میرا خیال ہے نہیں رب سے مانگا۔ وہی حال ادھر ہے، دعا کرو اپنے پیر کے لیے، دعا کرو ہمارے محبوب کے لیے، دعا کرو خواجہ محبوب الہی کے لیے کہ اگلے سال کی اس سے پاک ہو تو اس باغ میں خوبصورت پھول کھلاؤ، دربار عالیہ وادی عزیز شریف کا خوبصورت وارث میرا رب ہمیں عطا فرمائے۔ صوفی محمد علی کے یہ شہزادے تھے، حافظ پیر ظہور علی شاہ صاحب کا میں پوتا تھا، تو ان دونوں کی محبتوں کا رشتہ آج ہم نبھا رہے ہیں۔ کل ہمیں بھی انہیں بھی اللہ کریم آئندہ یہ رشتے نبھانے والے عطا فرمائے، تاکہ صبح قیامت تک یہ محبتوں کا جو باغ ہے یہ کھلا رہے، یہ پیار کی جو سوغات ہے یہ بڑھتی رہے، اور ہمارے محبتوں کے رشتے قائم رہے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ دوستان گرامی، اذان ظہر ہو چکی ہے، اس جگہ انشاءاللہ ان صلاۃ والسلام ہوئے گا۔ صلاۃ والسلام تو بعد میرے حضور والا شان تمام دوستوں واسطے، ملک پاکستان اور عالم اسلام واسطے دعا خیر فرمان گے۔ اس کے بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد تمام دوستوں واسطے لنگر عام مصطفیٰ جانے رحمت بز میں ہدایت میرا کو سلام شمع بز میں ہدایت میرا کو
پتر سے نبی آسیوں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا بارک وسلم علیہ مولا کریم جو ذکر اذکار کیتا ہے سرکار مدینہ دی بارگاہ درود و سلام پیش کیتا ہے اے مولا کریم اپنی بارگاہ قبول فرما اے مولا کریم تیرا لکھ لکھ شکر ہے اے مولا کریم تیرا لکھ لکھ شکر ہے کہ سیر و تقریبات قرص محمدی اب تیرے کرم دے نال اصل طریقے دے نال پائے تکمیل تے پہنچی ہے یا اللہ اس مبارک گھڑی دے صدقے تمام حاضرین کے اپنا کرم فرما سب آنا جانا قبول فرما سب کی نیک حاجات پورا فرما بالخصوص میرے حضور صحت کاملہ عطا فرما عمر خضری عطا فرما جتنے بھی تعمیراتی کامن مولا کریم آپ نے شروع کی تھے یا اللہ انہوں اپنی غیبانہ مدد فرما کے پائے تکمیل کے پہنچا جن دوستوں نے میری ماجم بہنہ نے دعا واسطے کیا یا اللہ اس مبارک گھڑی کے سب کے کرم فرما اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین حوق دوست سفارہ فرماؤ اور سنتا فرماؤ